بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام روح کربلا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں جو ہے ہم نے کافی باتیں کی ہیں ائمہ کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں، اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں مومنین اور نظام امیر المومنین علیہ السلام پر، اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر ہیں وہ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ایک اللہ۔ بار پھر آپ کو بہت بہت خیر مقدم کہتی ہوں پروگرام میں، اور امید ہے کہ آج بھی آپ کی باتوں کو سنیں گے، غور و تفکر کریں گے ان باتوں پہ، اور انہیں عملی جامہ بھی انشاءاللہ پہنائیں گے۔ انشاءاللہ۔ جی، تو ہم نے اس پروگرام میں بات کی امیر المومنین علیہ السلام کے نظام پہ اور مومنین پہ، اور اس کے اندر ہم نے اس موضوع کے تحت کئی سارے سب ٹاپکس کو کھولا اور ان پہ روشنی ڈالی ہماری گیسٹ اسپیکر نے۔ تو آگے بھی ہم کوشش کریں گے، جو ہم نے آخری پروگرامز میں بات کی تھی وہ تقریباً آج کل کا جو لبرل سسٹم ہے اس کو بھی تھوڑا بہت چھیڑا تھا، کیا اس کو اسلام کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے، کیا اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال ہمیں کافی انفارمیشن ملی۔ اب جو یہ آج کا رائج شدہ دور ہے، کیا انسان اس میں اپنے حق کو حاصل کر سکتا ہے، جس میں انسان کا ایک جو بنیادی حق ہے ہمارا کہ ہم اپنے امام تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین۔ کہ ایک بار پھر ہمیں سعادت حاصل ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ علمی گفتگو کریں بالکل۔ تو جیسے جو ہمارا عنوان ہے پروگرام کا کہ مومنین اور نظام امیر المومنین، تو آپ کا سوال کے ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے امام تک رسائی حاصل کرے، لیکن یقیناً اس پہ پہلے روشنی تھوڑی ڈالنا چاہوں گی کہ یہ اسی انسان کی فکر ہو سکتی ہے اپنا حق لیتے ہوئے اس کو امام یاد آ جائیں اپنے حق کے غصب ہونے کے بعد، یا اپنے حق کے غصب ہونے سے پہلے وہ یہ جانتا ہو کہ خدا اس الہی کتاب میں اس منشور انسانیت جو اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف اپنے بھیجا گیا، اور اس کے بعد اس نے صامت منشور کے ساتھ ساتھ کچھ ناطق منشور انسان کی زندگیوں میں شامل کیے، اور ایک نہیں 12 امام ہمیں بالکل عطا کیا الحمدللہ۔ تو کیا وہ قرآن کو مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن کی تک تلاوت کرنے کے بعد، اگر وہ اس چیز کا فہم رکھتا ہے کہ واقعی وہ اپنے پیشوا کو بالکل پہچاننا چاہتا ہے، ان تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے سید تک، اپنے سردار تک ان کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تب وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے امام تک، بے شک کہ ہر انسان کا یہ حق ہے، مگر کیا اس کی پیدائش سے لے کے اس کے بلوغت تک اس کے پاس یہ مواقع میسر تھے کہ وہ اس بارے میں غور و فکر کرے، اور اس کے بعد اگر اس کو یہ مواقع میسر آئے تو پھر اس نے اپنی زندگی کو کس نہج پہ اور کن اصولوں کے تحت گزارا۔ تو جیسے قرآن و سنت کی میں موجود دین جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے تم سے تمہارا حق چھین لیا، غصب کر لیا ہے، تو تمہیں غیر دینی عدالت سے رجوع کر کے اپنا حق لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم قرآنی دین کی نظر میں جرم کرو گے۔ اگر آپ کی گاڑی پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے پلاٹ پہ، آپ کی کسی بھی اموال پہ کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، تو اگر وہ ظاہر ہے جس نے قبضہ کیا وہ غاصب ہے، اور غاصب کوئی بھی انسان غاصب تبھی ہوگا کہ جب وہ یہ فہم نہیں رکھتا کہ انسانیت کیا ہے، بالکل فاسق اور فاجر کے درجے پہ فائز ہے۔ تو کیا اسی وہاں پہ اگر وہ اول تو کوئی غصب تبھی کرے گا نا جب اس کے ارد گرد یہ چیز رائج ہوگی، ٹھیک؟ تو جب آپ رجوع کرنا چاہیں، اور وہاں جن سے آپ رجوع کرنا چاہیں، جن قاضی تک آپ کی رسائی ہو، جس جج تک آپ کی رسائی ہو، یا جو بھی اس وقت کا وہاں کا عدالت کو نبٹنے کے لیے انسان موجود ہے،
ٹھیک پولیس سے لے کے جو بھی آپ کے اس طرح کے ادارے ہیں. تو آپ صرف اور وہ اگر خود فاسق و فاجر ہیں تو آپ اپنا حق لینے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کو وہاں سے وہ مدد حاصل نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو اس میں کئی لوگوں کی حق تلفی ہوگی، اور ہو سکتا ہے خود آپ کے ساتھ ہو، اور پھر آپ آئندہ اس چیز کا شکار ہونے کے بعد اس قدر رنجیدہ ہو جائیں، اس قدر کہ آپ خدا نخواستہ خود کسی گناہ کے راستے پر چل پڑیں. اور جب آپ یہ دیکھیں، بہرحال تو حق آپ کا ہے، اس حق تک پہنچنے کا آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے. تو حق تک پہنچنے کا راستہ بھی جو ہے، کبھی ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرا تو فلاں چیز حق ہے، اب میں جیسے پہنچوں ویسے پہنچوں، مجھے اس تک پہنچنا ہے. نہیں، باطل حق کو لینے کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً. مثلاً کسی ایسا تو نہیں نا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے اور وہ جائے اور کسی بڑی جگہ پہ ڈاکہ ڈال لے اور اس کے بعد وہ لے جا کے وہ پیسہ جو ہے غربا میں تقسیم کر دے. بالکل ٹھیک ہے، اس نے ایک غلط کام کیا اور اپنے اچھے کام کو انجام دینے کے لیے اس نے راستہ غلط اختیار کیا. بالکل. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک بار اپنے قرآن کے استاد سے ایک سوال کیا تھا اپنی ایک جان پہچان خاتون کے حوالے سے، کہ جنہیں جو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے شوہر جو ہے کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، انفارچونیٹلی جو آج کے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ جس میں انٹرسٹڈ تھے وہ ان کی دوست تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے استاد سے سوال کریں کہ میں نے اس جان پہچان والی کے بارے میں، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ لگ رہا تھا کہ میرے شوہر اس میں انٹرسٹ، تو اس کے بارے میں جتنا ہو سکا اتنا برا بولا، جبکہ وہ بری ہے نہیں. تو یعنی یہ اپنی شادی بچانا چاہ رہی تھی، شاید حق کا کام تھا، لیکن راستہ جو بچانے کا تھا وہ صحیح نہیں تھا. اور ہمارے استاد نے بھی یہی جواب دیا، کہا کہ آپ بھلے ہی حق تک پہنچنا چاہتے ہو، لیکن راستے بھی ہمارے ہمیشہ حق والے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جو ہے 25 سال صبر کیا، کبھی بھی وہ انہوں نے باطل کے راستے سے اپنے اسی حق پہ پہنچنے کی کوشش نہیں کی. بالکل. اور دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ باطل کے راستے سے آپ حق کو حاصل نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ جو نظام امامت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. امام ایک معیار لے کے آتے ہیں، ایک پورا نظام لے کے آتے ہیں، اور اس نظام کو جب وہ پیش کرتے ہیں تو ہم اور آپ جو ہیں یہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو، اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے جو امامت کی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، ایک عکس اپنے ذہن کے اندر ایک بنا رکھا ہے، وہ قرآنی اور نہج البلاغہ کی جو امامت ہے، جو قرآن نے امامت کا تصور دیا ہے، جو نہج البلاغہ نے ایک پکچر ہمارے لیے سامنے رکھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ غیر جو ہیں، جو مثلاً مسلمان بھی نہیں ہیں، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں اپنی، تو اس نے پڑھنے والا پڑھتا ہے نہج البلاغہ کو، اور پھر وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی ریسرچ میں لکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ہی انسان کے دو مختلف کلام ہیں اس نے لکھے ہیں. یعنی کہ جو طرز اسلوب ہے، جو طرز بیان ہے، وہ بالکل قرآن سے مماثلت رکھتا ہے. تو وہ اس نے کہا ایک ہی انسان نے جیسے اس کے دو ایڈیشن لکھی ہیں. ہاں، تو اب یہ کہ وہ بھی تو تفکر کر کے اس درجے پہ پہنچا ہے نا. تو پھر ہمارے پاس باوجود اس کے کہ ہمارے پاس رسائی ہے، ہمارے پاس ممبر ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، ہم صحیح عالم کا انتخاب کریں، ہم صحیح انسان تک، ہم صحیح منبع تک پہنچنے کی منابع اپنے صحیح رکھیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم پہچانیں کہ جو دین جو ہے وہ قرآن و سنت اور آپ کے دین کے منابع میں موجود جو تقاضے ہیں ان کو وہ پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ ان منابع کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ کو اپنا جو، ویسے تو ظاہر سی بات ہے کوئی پیچھے تو نہیں ہٹتا، چھوڑ تو نہیں دیتا، اپنا حق لینا چاہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اپنے، اگر آپ حق کی تلاش میں اٹھیں گے تو خدا کہتا ہے تم میرے راستے میں ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہیں 10 قدم پہلے ملوں گا. تو اب یہ کہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی کوشش اور سعی اپنی زندگی میں اس حق کو پانے کی کرتا ہے جو اللہ کی جانب سے اس پر منتخب کیا گیا ہے، اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو کہ اس کے وقت کا امام اور پیشوا اور رہبر ہے. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت عمدہ انداز میں آپ نے اسے بیان کیا. تو ابھی جو آج کے انسان کو آپ دیکھتی ہیں آج کل کے دور میں،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی زمام کو جو ہے امام علیہ السلام کے سپورٹ کیا ہے؟ اچھا، ہم نے اپنی زمام زندگی کو اپنے وقت امام کے سپرد کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد کیا یا نہیں کیا؟ بہت خوبصورت سوال ہے کہ دیکھیں کہ میں وقت کے امام کے ضمن میں بات کروں یا امام علی علیہ ابن ابی السلام طالب علیہ السلام کے ضمن میں، کہ دیکھیں جب ہم بہت نظام زیادہ تو ایک ہی ہے. ہاں جب ولایت کی بات آتی ہے، جب ہم امام کا ذکر کرتے ہیں، جب علی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جب نبی کے وصی کا ذکر ہوتا ہے، جب نبی کے جانشین کا ذکر ہوتا ہے، جب ہم امام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری کیا پرواز کہاں تک ہے؟ ہماری جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملاقات کی بات کرتے تو ہم زندگی میں تو شامل کرتے ہی نہیں ہے نا کسی وقت بھی. بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات ناگوار گزرے، میں اس کے لیے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، لیکن ہمیں ایک تفکر کی، ایک تدبر کی ضرورت ہے، خود پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں واقعاً اپنے پیشوا سے محبت رکھتی ہوں، اپنے امام سے محبت رکھتی ہوں، تو میری زندگی میں میرے امام کہاں پہ موجود ہیں؟ بات ہم سننے میں کیا رہتی ہے جب ہم محافل کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو امام سے پہلی ملاقات ہے وہ ہماری قبر میں ہوگی. ایسے ہی ہے کہ امام ہماری قبر میں آئیں گے بس. تو امام جب آئیں گے، وہ ملاقات بھی اس لیے ہوگی کہ جب منکر نکیر آ کے ہمیں اٹھائیں گے اور جب ہمارے اعمال نامے ہمارے سامنے کھولیں گے جس کے اندر جرموں کی ایک طویل فہرست تعداد ہوگی، تو اس وقت جس وقت قبر میں جرم ثابت ہو جائے تو مولا جو ہے اس وقت ایک مجرم کو چھڑانے کے لیے فرشتوں سے وہاں پہ آ جائیں گے، اور پھر امام جو ہے قبر میں ہمارے ساتھ، یہ ہمارے امام کی پہلی ملاقات ہوگی. زمام زندگی کو اپنے امام کے، امیر المؤمنین کے سپرد کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے امام کی یہ ذمہ داری مقرر کی ہوئی ہے کہ اللہ نے امام کو اس لیے امام بنایا ہے کہ وہ ایک جو ہے مجرم کو بیٹھ چھڑائیں. کے دیکھتے رہیں بالکل کہ جو ہے نا میرا پیروکار کب دنیا سے گزرے گا اور کب میں وہاں اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا، اور جا کے اس اور مجرم کو فرشتوں سے. بالکل، اور ظاہر سی بات ہے نا کہ پیروکار امام کیسے مجرم ہو سکتا ہے، یہ ایگزیکٹلی ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. دیکھیں یہی تو بات ہے نا کہ میرا فکر کی پرواز کہاں تک ہے، میری اڑان میری زندگی میں کہاں تک ہے اپنے امام کے لیے. میں اپنے زندگی میں ہر چیز رکھنا چاہتا ہوں، اپنے دوست احباب، اپنے رشتے، اپنا مال، اپنا جاہ و حشم، مگر میرے امام کہاں ہیں میری زندگی میں؟ بہت خوبصورت جملے ہیں آیت اللہ مراشی نجفی کہ حتماً رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ، فقط 2 منٹ 120 سیکنڈ اپنے امام سے گفتگو کرو. کیا بات ہے. ایسے گفتگو کرو جیسے تم اور یہ تقریباً ہی واز almost 90 years old at that time when he said this، کہ میں یہ نچوڑ بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت کوئی کتنی وہ آزمائی ہوئی بات ہوگی جو وہ کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بات کریں اپنے امام سے اس طرح بات کریں جیسے رنڈا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اصل وارث، اصل والد، اصل تو وہی ہیں. تو آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، آپ اپنا رابطہ ان کے ساتھ، آپ کا رابطہ اپنے امام کے ساتھ کیسا ہے؟ آیا مصیبت کے اندر یو جسٹ فیل دیٹ یو ہیو نو بڈی اراؤنڈ جو تمہیں ہیلپ کرے گا؟ کہیں اکیلے رہ جاتے ہو، کہیں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو آپ وہاں پہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، اور جبکہ آپ کا وارث موجود ہے، آپ کا وقت کا امام موجود ہے، تو آپ کیسے یہ کر اور سکتے ان ہیں؟ تو ایام ہم کون ہوتے ہیں امام کی یہ ڈیوٹی مقرر کرنے والے کہ وہ بس وہاں پہ آئیں گے اور آ کے مولا جو ہے نا مجھے اس سے چھڑوا دیں گے، کس سے؟ فرشتوں سے، منکر نکیر سے مجھے آزادی دلوا دیں گے. تو علی مجرم چھڑوانے نہیں والے آئے ہیں، نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی کے امام ہیں. ہمیں اپنی زندگی کے اندر امام علیہ السلام کو شامل کرنا ہے. ہماری زندگی کی جو زمام ہے، زندگی کی جو ہماری لگام ہے، وہ ہمارے امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم
قبر میں مجرم بن کے نہیں، جو لوگ اپنی زندگی کو واقعاً الہی طریقے سے اور امام کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارتے ہیں، وہ پھر قبر میں مجرم بن کے نہیں جاتے، بلکہ وہ کیا مومن بن کے جاتے ہیں کہ انہیں چھڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی زندگی میں۔ تو کبھی ہم نے امام علی علیہ السلام کو اپنی میں مانگا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے امام کو کتنا اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں، کتنا ہم اپنے محافل کو دنیا کے مباح کام کو کرتے ہوئے ہم اپنے امام کو کتنا شامل حال رکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی دس از دا ٹائم کہ ہمیں اس بات پہ تفکر کی ضرورت ہے، ایک نظر اپنے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہماری زندگی کس انداز میں بسر ہو رہی ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام دیکھیں جو نہج البلاغہ ہے امام علی علیہ السلام کی کتاب، وہ منشور ہے امام کی طرف سے۔ اگر ہم اس کتاب کو کھولیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، وہی والی بات آ گئی کہ جیسے وہ آدمی آتا ہے جناب رسول خدا کی خدمت میں، تمام صحابہ ہر روز درس لے رہے ہیں، ہر روز بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، مجھے کچھ تعلیم دیجیے نا۔ تو جب آپ نے وہ کوئی صحابی اس کو ابھی یہ کلمہ جو ابھی تازے پڑھے تھے وہ اس کو بتاتے ہیں سورہ زلزال کے، اور پھر وہ شخص جو ہے کہتا ہے بس میرے لیے اتنا کافی ہے، بیکاز ہی نیو کہ میں نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اپنی لائف کے اوپر۔ اینڈ وین ہی لیفٹ، پرافٹ ڈیڈنٹ سے ایٹ دیٹ ٹائم کہ اس نے تو پوری کتاب کا علم ہے، لیکن جو دوسرے جو سیکھنے والے تھے انہیں فکر ہو گئی، انہوں نے کہا یہ کیسے، یہ تو چلا بھی گیا، یہ تو جا رہا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ یہاں آیا تھا تو علم عالم نہیں تھا، مگر اب اس وقت یہ فقیہ بن کے لوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو تو نے اسے پڑھایا ہے، اس نے اسے سمجھ لیا ہے، اس نے اس کو سمجھ لیا۔ تو اگر ایک بھی ہم امام کی کسی خطبے کو، کسی اس کو اپنا زندگی میں سمجھے، اپلائی کرو، سمجھ جامہ پہنا ہے، کوشش کریں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم کہاں نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل ایسے کہ اور پھر دیکھیں کہ ہم نے امام علیہ السلام کو قبول کیا کہ ہاں جی امام ہیں، امام علی، اور بس امام کی باتیں اور ہم علی کے نعرے، علی کا ذکر ہو جائے، بس میرے گھر میں برکت ہو جائے، بس میرے گھر میں ثواب مجھے مل جائے۔ نو، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں امام کی امامت کو قبول کرنا ہے، ہمیں امام کی امامت کو قبول کرنا۔ اٹس ناٹ این چھوٹی سی چیز نہیں ہے، آپ اسے اتنے آرام سے نہیں، نہ تو کہہ سکتے ہیں اور شاید قبول نہیں کر سکتے کہ آپ امامت امام کو قبول کریں۔ آپ امام کو قبول نہیں فقط زبان سے لکلکا تو بہت، دیکھیں کربلا کے اندر کیا اشقیاء کی فوج امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہی تھی، بارہا نہ دیکھ رہے تھے، بلکہ امام ان سے فرما رہے تھے بار بار کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو کہ میں کس کی زبان چوس چوس کے بڑا ہوا ہوں، تم جانتے ہو مجھے، تم مجھ سے ناواقف نہیں ہو، تم جانتے ہو کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ پشت پہ وسلم جب کا نواسا موجود تھا تو انہوں نے واجب نماز کے اندر اپنے سجدوں کو پرولونگ کر دیا، اس کو اپنے لمبے حمد کر کو دیا، طول دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک بچے کا چاہت تھی، ایک بچے کی شفقت میں نے اتنا لمبا سجدہ واجب نماز کا میں نے طولانی کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اسے پہچانو کہ یہ کون ہے، حسین منی و انا من الحسین، یہ بالکل کیا تعارف۔ بات ہے، اور باوجود وہ سب دیکھ رہے تھے نا، تو پھر ان کا دیکھنا جو ہے وہ کیوں نہیں کام کیا؟ کیونکہ بصیرت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ امام کو امام جانتے تھے، مانتے نہیں تھے، قبول امام کی امامت کو کرنے کو تیار نہیں تھے، اس سے فرار چاہتے تھے، اس یہاں سے پہ فرار کر رہے تھے۔ لوگوں نے تو شاید یہ سن لیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ اسی بیان کے بعد آیت نازل ہوتی ہے کہ آج آپ کا دین جو ہے تکمیل ہو چکا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت آتی ہے، اور اس سے پہلے اسی فرمان سے پہلے انہیں آرڈر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آیت کے ذریعے انہیں بتاتے ہیں کہ آج آپ وہ بات کہہ دیں کہ جو ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں تک پہنچا دے۔ اس کے بعد جب اور یہی ان آیات کے بیچ میں، اس فرمان کے بیچ میں یہ کنیکشن پیدا کرنا، اس میں لوگ فیل ہو گئے، کیونکہ وہی بقول آپ کے کہ بصیرت نہیں رکھتے تھے، اور اگر وہ بات غدیر والی فراموش نہ کی گئی ہوتی تو کربلا شاید رونما نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مزید گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ اس موضوع پہ، اور یہاں پہ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ابھی لوٹتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح کربلا. میں ہوں محترمہ سیدہ فاطمہ جعفری کے ساتھ, اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی مومنین اور نظام امیر المومنین علیہ السلام پہ. اور یہاں پہ ہم اس نتیجے پہ فی الحال پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی امام کے سپورٹ کرنی چاہیے. زندگی کی زمام کو جو ہے نہ صرف اس بات پہ کہ ہم جو ہے اپنے زبانوں پہ نعرے علی کے جو نعرے ہیں وہ بلند کرے, یا اسی طرح سے یا علی گھروں میں چپکائے, اور اس کے بعد بس یہ فکر رہے ہمیں کہ ہم مجرموں کو قبر میں چھڑانے والے امام ہوں گے. اس پہ بہت خوبصورت سی توضیح ہماری گیسٹ اسپیکر نے دی, اور ہم نے کہا کہ اپنی زندگی کے زمام کو جو ہے زندگی کے اندر ہی امام کے حوالے کرنا ہے. نہ صرف محرم کے ایام میں ائمہ کا نام لینا ہے, بلکہ اپنی پوری زندگی کو, جب ہم کہتے ہیں زندگی کی زمام, تو یعنی پوری زندگی کو ان کے حوالے کرنا ہے. یہاں پہ ایک خوبصورت سی بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب ہمیں نصیب ہوتی ہے کربلا کی زیارت یا امیر المومنین علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب ہوتی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں جب بھی ہم کسی ائمہ کے اس حرم پہ جاتے ہیں, تو ہم اکثر کہتے ہیں, جیسے فرض کر لیں امام علی علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہوئی, انشاءاللہ آپ کو بھی نصیب ہو, تو ہم سب سے پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. جب ہم سلام دیتے ہیں, سلام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں تسلیم ہوتا ہوں آپ کے سامنے, یعنی میں جو کچھ بھی ہوں ابھی میں آپ کے سامنے تسلیم ہوتا ہوں. اور اسی تسلیم ہونے کا جو ہے, یہ تسلیم ہونا جو ہے یہ مفہوم ہے اسلام کا, کیونکہ خود اسلام ورڈ بھی جو ہے تسلیم ہونے سے لیا گیا ہے. ہمیں تسلیم ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اس کے سامنے اپنی تمام خواہشات کو جو ہے ان کے سپورٹ کرنا. اور جب کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی زمام کو امام کے حوالے کر دینا, یعنی کہ تسلیم ہونا, کیونکہ جب ہم سلام دیتے ہیں امام کو تو کتنا ہمیں مزہ آئے گا, لطف آئے گا اس زیارت میں, جسے کہتے بھی ہے زیارت بمعرفت, کہ جب ہم امام کو سلام بھی دیں گے ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ میں اپنی زندگی کی زمام کو امام کے سپورٹ کر رہا ہوں. تو یہاں پہ ایک اب ہم نے اس پہ تو روشنی ڈالی کہ یہ کتنا اہم ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے نا امام کے سپورٹ کر دے. لیکن ایسے میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت بھی ہمارے دور میں بھی امام موجود ہیں, اسی طرح جس طرح سے کہتے ہیں کہ بادلوں کے پیچھے جس طرح سے سورج چھپا ہوا ہے, اسی طرح سے امام, وقت کے امام جو ہے اسی طرح سے ہے. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بات ہو یا امام علی علیہ السلام کی بات ہو, نظام ایک ہی ہے, الہی نظام ہے. تو ایسے نظام کے سپورٹ جو ہے نا, اس سے تعلق جو ہے نا استوار نہ کرنا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیں کہ امام اگر ہم بحیثیت مومن اور بحیثیت انسان, اور انسان اس لیے کہ بہرحال انسان ایک خوبصورت ترین مقام ہے جو اللہ کی جانب سے حضرت انسان کو عطا ہوا ہے. تو اور اس کے بعد پھر اس کے درجے ہیں کہ وہ اب کتنا پرکھتا ہے, کتنا اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کتنا ایمانی لحاظ سے آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور میں کہوں گی کہ خوشا نصیب ہیں وہ تمام افراد جو واقعاً اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں حق کو پانے کی اور حق تک پہنچنے کی. بالکل. تو دیکھیے اگر آپ کے سوال کے ضمن میں کہ کتنے افسوس کی بات ہے نا یہ کسی بھی پیروکار کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منصب امامت جس کے لیے بنایا ہے وہ معصوم امام موجود ہو, وہ رہبر, وہ پیشوا, وہ سید و سردار, وہ آقا نامدار جو ہیں وہ موجود ہوں, اور اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ان کی موجودگی میں اس چیز کا شکار ہوں کہ کون سا طاغوتی نظام ہمارے لیے بہتر ہے, اس چیز میں پڑے ہوئے ہوں کہ کون سی ثقافت ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک, نہ وہ اپنے اس آقا کی جانب نظر کریں, نہ وہ اپنے
الہی جو اسوہ ہے، الہی جو منشور ہے اس کی جانب نظر کریں، بلکہ وہ دنیاوی چیز کے پیچھے، ایک طاغوتی چیز کے پیچھے، ایک فرعونی چیز کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانہ وار تھکائے جائے اور دوڑائے جائے، اور اس بات کو نہ پا سکے کہ میرا واقعاً جو حقیقی امام ہے وہ موجود بھی ہے اور اس کے باوجود میں اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہوں۔ بالکل اسی انداز میں کہ جیسے کہ چھٹے امام علیہ السلام کے پاس بے تحاشا شاگرد موجود تھے، 4000 سے زیادہ امام کے پاس دروس لینے کے لیے شاگرد آیا کرتے تھے، اور وہ درس پڑھ کے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ امام میں صادق علیہ السلام کے وہ علم سے استفادہ کر رہے تھے، جانتے تھے کہ ہی از امام، جانتے تھے کہ ہم کیوں پھر آ کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، اپنے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور لیکن ان کی امامت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، یعنی کہ ان سے فیض پا رہے تھے بالکل اسی طرح کے جیسے آج امام زمان علیہ السلام بے شک بادلوں کی اوٹ میں جیسے موجود ہیں، امام کا وجود بابرکت ہے، امام کا خوبصورت جو شخصیت ہے وہ موجود ہے اس زمانے کے اندر، اسی لیے یہ برکتیں، یہ نعمتیں زندگی میں، یہ رحمتیں ہمارے شامل حال ہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ ہستی اس دنیا میں موجود نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہ پہنچتی، کسی چیز، کیونکہ کوئی مقصد نہیں ہے بغیر امام کے، بغیر رہبر کے کوئی مقصد نہیں ہے کسی بھی شے کے ہونے کا۔ تو وہ لوگ مولا سے استفادہ کرتے تھے، اور یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اسی روش اور اسی افکار، یہی والے جو فکر ہے وہ وراثت کے طور پر ہمارے درمیان میں موجود ہے، کہ ہم جانتے ضرور ہیں کہ حق کس کا ہے، مگر چونکہ میرا دل چاہتا ہے اس لیے میں یہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے فلاں کے پاس زیادہ نالج ہے، میں جانتا ہوں فلاں کا حق زیادہ ہے، وہ اس قابل ہے، ٹھیک، مگر میں پھر بھی میں اپنی میں پہ اڑا ہوا ہوں، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تم یہ ہو، ہاں ٹھیک ہے تم ہو، مگر مجھے میری طرح جینے دو، جو مجھے منظور ہے بھائی۔ ہاں، اگر کوئی آپ کسی جگہ پہ کسی یعنی زمین کے حق کو کسی حصے پر، اگر کسی زمین کے حصے پر کوئی الہی رہبر موجود بھی ہے، یا الہی رہبر کے سٹیپس کو فالو کرنے والا کوئی رہبر موجود بھی ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ضدی اور ایک وہ فرعونی نظام کو جو ہے کی چاہت رکھنے والا انسان جو ہے، وہ اسی بات پہ مصر ہے کہ نہیں، اوکے قرآن میں پردے کا حکم ہے تو ہے، میں تو بغیر پردے کے جینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں مجھے پتہ ہے، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس چیز سے باخبر ہیں، ہم لوگ، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم اس چیز پہ آ کے جینا نہیں چاہتے، ہم تیری اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم اس نظام کو جو تم رائج کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب اور ائمہ کے فرامین کے مطابق، یا ائمہ کے تعلیمات کے مطابق جو چیز تم رائج کرنا چاہ رہے ہو، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہمیں مولا عباس سے بہت محبت ہے، ہمیں امام حسین سے بہت محبت ہے، ہمیں اپنے امام زمان سے بہت محبت ہے، لیکن زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ تو یہ چیز ہم وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیرو امامت کہتے ہیں، اور بے شک کہ اس بات پہ فخر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی جانب سے یہ توفیق ہمیں عنایت کی گئی ہے کہ ہم اس زمانے میں پیروی امامت کے قابل بنایا، لیکن یہ امامت جو ہے فقط ذہنیت ہے، امامت کو نظام سمجھ کے اس کے سائے میں آنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سفر طے کرنا پڑے گا، ہمیں خود کچھ کوشش زندگی میں شامل کرنی پڑے گی، اور ہمیں امام علی علیہ السلام اور ان کی امامت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور خود کو ان کی امامت کے سائے میں لے جانا ہے، اور طاغوت کے سائے میں رہ کر ہم اپنی رسومات کو ادا کر سکتے، رسومات کو بجا لا سکتے ہیں، اور مگر اس سے انسان امامیہ انسان نہیں بنتا، اس سے انسان طاغوتی انسان بنتا ہے، جبکہ اس کا مکتب و مذہب جو ہے وہ کیا ہے، امامی ہے، امام کا پیروکار ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ہم کہنے والے ہو کہ ہم امامی ہیں اور پھر پیروکار جو ہے طاغوت کے ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے کہ طاغوت کیا ہے، کیسا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے تعریف کی گئی ہے اس تمام چیزوں کی۔
بالکل. اور دیکھیں کہ جو اس میں طاغوتی نظام کے تحت ہم زندگی بسر کرتے رہیں تو وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم دعویٰ کر سکیں کہ ہم تو امامت کے قائل ہیں اور ہم امام کو چاہنے والے ہیں اور امام کے حبدار ہیں، کیونکہ اس کے لیے خاندان کو قربان کرنا پڑتا ہے، چھوڑ دینا پڑتا ہے، کوفے کو چھوڑ کے میدان کارزار میں آنا پڑتا ہے، وہاں پہ مدینہ میں اپنی فیملی کو چھوڑ کے سفیر حسین بن کے سفر کی صعوبتیں کیا بات ہے. برداشت کر کے ہمیں کوفہ پہنچنا پڑتا ہے، وہاں پہ اس غربت کے عالم میں جان دینی پڑتی ہے، پھر جا کے انسان امام کا کہلواتا ہے، پھر انسان امام کا بنتا ہے. اور یہ ہم ہر معصوم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، خصوصاً شہید مظلوم اپنے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور اپنے باقی ائمہ طاہرین کی زندگی میں دیکھتے ہیں. امام یازدہم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کن حالات اور مسائل سے یہ تمام ائمہ جو ہیں وہ دوچار رہے ہیں. ہم مکتب امامت سے آج اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہم مجھے نہیں معلوم کہ ہم اپنے آپ کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں، اپنے امام سے اور ان دوری کی اختیار کر دوری کے. اختیار کر کے ہم نے بالکل اپنے آپ کو کس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں ہم. بالکل. اب جو یہ انفارچونیٹلی جو یہ چیز ہے ہم ائمہ سے دوری کر رہے ہیں، وہ اس کی شاید یہ ایک کنفیوژن ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ نہیں، میں جو مادیات کی دوڑ میں اتنا زیادہ اس ریس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سب کچھ اپنے لیے بس چاہتا ہوں، بس مجھے مادیات چاہیے اور بس اپنے لیے چاہیے اور جتنا ہو سکے اتنا چاہیے. اس میں ہمیں اگر اس میں بھی نظر ڈالے کہ وہ لوگ جو پوری زندگی لگا دیتے ہیں مادیات کو جمع کرنے میں، پھر بھی انہیں وہ سکون حاصل نہیں ہوتا. وہ جس طرح سے بہت ہی خوبصورت شعر ہے نا وہ، کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن جب ہم وہ پاتے ہیں جو نظام ائمہ میں ہے، اس میں ہمیں جہان مکمل ہی ملتا ہے. بہرحال آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو اب ہمیں ہر چیز سے جب ہم اس کی معرفت ایک اچھی لیول پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں یا ایک بری چیز کے بارے میں جب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہے، اس کے ان کانسیکوینسز کو ضرور جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں وہ احساس ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو جو نظام یہ جو امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس سے دوری کے کیا اثرات ہیں؟ ماشاء اللہ بہت خوبصورت سوال ہے. کہ دیکھیں، میں اس کو اگر اس سے مربوط کروں کہ جو ہمارے پاس آج تک کی زمانہ غیبت امام علیہ السلام ہے، وہ عہد امام عسکری سے لے کر کیونکہ ہمارا جو ایک ڈائریکٹ آ رہا ہے کہ امام بالکل تھوڑے سے عرصے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، امام 12 12ویں امام ہمارے، لیکن جو اس کی لوگ اس وقت اس قدر امامت اور مقصد امامت اور نظریہ امامت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں دور ہوتے گئے، اس قدر دور ہوئے کہ وہ راہ امامت کو اور خط ولایت، راہ ولایت کو کھو بیٹھے تھے. کہ اس وقت امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام کو وہ تدابیر اختیار کرنا پڑیں کہ جس سے اپنی زندگی اور اپنے بعد میں آنے والے جانشین کو بنو عباس کے ہاتھوں سے مولا بچا سکیں. ٹھیک کہ اس کے علاوہ تشیعوں کے اندر پیدا ہو جانے والے فرقے اور اس دور کے انحراف کو اور گمراہی کو سے وہ تمام تشیعوں کو بچانا چاہتے تھے. اور دیکھیں کہ بنو عباس جو تھے ان کے پاس وہی سازشیں تھیں. بنو عباس کا ہی دور ہے نا، امام ہفتم سے لے کے امام کی زندگی 12ویں امام کی ولادت تک انہی کے چل رہی ہے. تو جو اور ان کے پاس وہی والی سازشیں تھیں جو پہلے کے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود اور فرعون کے پاس جو سازش تھی، وہ سازشیں بنو عباس میں ہو رہی تھی. کہ امام کا زمانہ ایسا تھا کہ آپ فرعون کے زمانے کو قرآن میں پڑھیں تو نظر آئے گا کہ جو کچھ فرعون کر رہا تھا نا، وہ در حقیقت امام یازدہم کے زمانے میں عباسی خلیفہ نے انجام دیا.
کہ جیسے فرعون کو یہ علم نجوم کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ ایک آنے والا ایسا آئے گا جو تیری اس سلطنت کو ڈبو دے گا، ختم کر دے گا، ٹھیک، اور وہ اس فکر میں لگ گیا کہ میں کچھ بھی کر لوں، کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک، وہ ایک بے تحاشا قتل عام اس نے کروایا اور کیا. اور اس وقت یہ جو بنو عباس کا جو بیہیویئر تھا وہ یہی تھا کہ امام کے ساتھ وہی رویہ رکھا گیا، وہی رویہ مسلمانوں اور بعض نام نہاد مومنوں کا امام عسکری علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہی تھے نا، حتیٰ کہ رشتہ دار ہونے کے بھی دعوے دار تھے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کچھ مومنین امام کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے، لیکن وہ مقرر کردہ کس کے ہوتے تھے؟ بنو عباس کی جانب سے مقرر کردہ ہوتے تھے کہ جا کے بس خبریں لے کے آؤ. ایسی ایسی خواتین کو امام کو گھر کے اندر زیر نظر رکھا گیا، ٹھیک ہے، ان کو ان کے پاس کون آتا تھا ملنے، کون نہیں آ رہا، اندر خواتین میں اپنی خواتین بھیج دی گئیں باہر. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مماثلت ہے، بہت زیادہ سملیرٹی ہے فرعون و نمرود کی سازشیں اور اس دور میں جو امام نے فیس کی، ہمارے 11ویں امام نے خصوصاً اس حجت کو دنیا میں آنا تھا. اور ان کی طرف سے کیا کیا پروپیگنڈے یوز ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کی چاہت اور ان کی اس کا تو سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں کس انداز میں کس طرح کیا ایسا عمل کیا جائے کہ اس میں کمی واقع ہو. اور پھر وہی علامتیں جو بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھیں کہ آخر الزمان میں ایک نبی ان علامتوں کے ساتھ آئیں گے، اسی طرح جناب رسول خدا نے بتایا تھا کہ میری اولاد میں سے میرے 12 جانشین اور 12 خلیفے ہوں گے، اور 12واں جب فرزند جو ہے وہ پردہ غیبت پہ جائے گا اور جب وہ ظہور کرے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے. اب ان کے پاس بھی وہ سب کچھ موجود تھا کہ رسول خدا سے یہ تواتر سے حدیث آ رہی ہے. اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کہ اتنے پورے ہو گئے تو اب حسن عسکری ہی کا کوئی جانشین ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مولا جو ہیں وہ تاجدار رسالت ہیں، ان کے صلب سے ان کے گھر میں جو فرزند پیدا ہو وہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، ٹھیک. اس قدر مولا کو نظر بندی میں رکھا گیا اور اپنی گھر میں قید کیا گیا. اور پھر خواتین میں اپنی خواتین کا بھیجنا اور امام کے پاس اپنے بظاہر وہ مولا کے محب بن کے آتے تھے بظاہر، لیکن there were very few، 1 یا 2 یا 3، اس سے زیادہ کوئی نہیں تھے کہ جب امام دنیا سے رخصت کرتے ہیں کیا عالم غربت ہے. اور حتیٰ آپ دیکھ لیں کہ اس قدر تھا کہ جو امام کا اپنا بھائی تھا جعفر کذاب کے نام سے جو مشہور ہے، اس نے دعویٰ امامت کر دیا. ان کہ اتنا پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا، ایسے ایسے وہ معاویہ کی طرح سکوں کی جھنکار اور ابن زیاد کی مانند کہ جس طرح اس نے قاضی شرح کو خریدا، ٹھیک ہے، کہ وہ فتویٰ نہیں دے رہا تھا مولا کے قتل کا یا ان کے باغی ہونے کا، تو اس کو پہلے کچھ سکے بھیجے گئے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اس طرح کرو، اس 30,000 دینار، درہم جو تھا وہ شاید چاندی کا ہوتا تھا، دینار جو تھا وہ سونے کا ہوتا تھا. کہا کہ پھٹی ہوئی بوریوں میں اس طرح لے جا کے پھینکو اس کے سامنے کہ وہ پھٹ کے گر جائے، اور جب وہ سونا چمکتا ہوا اتنا دیکھے گا اپنے پاس تو وہ تو فوراً یہ کام کر دے گا. اس نے ہار نہیں مانی ابن زیاد نے، اس نے یہ کام کروایا، قاضی شرح سے یہ چیز لکھوائی. وہی حال ہے کہ وہ ہم تاریخ کا تواتر دیکھتے ہیں کہ اب یہ بھائی ہے جعفر جو ہے، اور اس کے باوجود یہ خود امام ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ امام تو ہے ہی نہیں، میں ہوں اصل میں تو امام اپنے باپ کی جانب سے، میرا ہے اگلا جو یہ امامت کا منصب ہے. تو اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، اس قدر مصیبت. تو ہم وہ پھر یہ کہ جب ہم خود کو الہی نظام کے تحت کے سپرد نہیں کرتے تو پھر ہم کسی بھی نظام کو قبول کر لیتے ہیں نا. پھر چاہے وہ ابن زیاد کا بنایا ہوا نظام ہے، چاہے وہ یزیدی نظام ہے، چاہے وہ بنو عباس کا نظام ہے، چاہے وہ بنو امیہ کی جانب سے ہمارے پہ لدا ہوا نظام ہے. ہم بس اپنی آزادی کے ساتھ چونکہ جینا چاہتے ہیں، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. بالکل. اور ہم اپنے امام سے خود کو دور کر لیتے ہیں، اور اس کی بدترین اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ تاجدار ولایت، وہ ایک خدا کی جانب سے ایک نبوت کا امین انسان ہمارے سامنے ہے، وہ امام ہمارے سامنے ہے، اور ہماری نظریں
اس قدر کور اور اس قدر نابینا ہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے۔ بالکل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں وہ چشم بصیرت عطا کرے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں اور ان سے معرفت، فقط ان سے معرفت حاصل نہ کر سکے بلکہ تمام اس نظام پہ جو ہے نا ثابت قدم رہے، کیونکہ آج کے دور میں اس نظام پہ ثابت قدم رہنا بہت زیادہ سخت ہو چکا۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئیں، آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ انشاءاللہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ فی الحال کے لیے مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔